حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن جب یہ آتے ہیں تو بعث اللہ ملائکۃ معہم صحف من فضۃ واقلام من ذہب، تو اللہ تعالی خصوصی ملائکہ کو اتار دیتا ہے۔ ویسے تو وہ پورا ہفتہ رہتے ہیں اور ہر مجلس الصلاۃ اور مجلس ذکر میں رہتے ہیں، حضور پر درود و سلام کی ہر مجلس میں اور اللہ کے ذکر کی ہر مجلس میں اور نصیحت کی، خیر کی، تقوی کے بیان کی ہر خیر کی مجلس میں رہتے ہیں۔ مگر ان 2 ایام میں اللہ تعالیٰ خاص ملائکہ کو مبعوث فرماتا ہے اور انہیں چاندی کی بنی ہوئی کتابیں، رجسٹر چاندی کے بنے ہوئے دے کر بھیجتا ہے اور سونے کے قلم دے کر بھیجتا ہے۔ چاندی کے صحف کتب ہوتی ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں اور وہ زمین پر اتر آتے ہیں یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ وفی روایت یوم الجمعہ، جمعرات کا دن، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، اور کیا کرتے ہیں، یکتبون، کیا یکتبون، وہ درود پاک لکھتے ہیں، من اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکتبون یوم الخمیس و لیلۃ الجمعہ اکثر الناس صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 دنوں میں وہ سونے کے قلموں کے ساتھ لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ درود پاک حضور پر کس نے بھیجا ہے، عدد لکھتے ہیں، عدد لکھتے ہیں اور ریکارڈ تیار کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ، کیوں کہ جمعہ کی شام کو خصوصیت کے ساتھ یہ ریکارڈ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، کیونکہ جمعہ کو ریکارڈ پورے ہفتے کا بھی اور بطور خاص جمعرات اور جمعہ کی رات اور جمعہ کا پیش ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ کے اکرام کے لیے اہتمام کیا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں حضور کی امت کے درود پاک اور سلام کا ریکارڈ پیش ہو تو وہ بھی چاندی کی کتب اور سونے کے قلم سے لکھا ہوا پیش ہو۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فاکثروا الصلاۃ علی، جب جمعہ کی رات آ جائے اور جمعہ کا دن آ جائے تو لوگوں مجھ پر درود و سلام کی کثرت کر دیا کرو، جتنا ہو سکے پڑھا کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، جو بندہ زمین پر جس طرح میرا ذکر کرتا ہے میں عرش پر اسی طرح اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اب بندہ ذکر کرتا ہے اپنے حال، اپنے مرتبے کے مطابق، اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے مرتبے اور اپنی شان کے مطابق۔ مگر فرمایا کہ اگر بندہ زمین پر میرا ذکر تنہا کرتا ہے، تنہا، دونوں طرح ذکر کرنے کی اجازت ہے اور حکم ہے، خفی بھی اور جلی بھی، بالسر بھی بالجہر بھی، فرد کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی، سب کے لیے۔ فرمایا جو شخص میرا ذکر تنہا کرتا ہے میں عرش پر اس کا ذکر تنہا کرتا ہوں، اور جو شخص زمین پر میرا ذکر اور بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، فی مالا ان کا لفظ استعمال فرمایا، حلقہ، جماعت، بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کرتا ہے اجتماع میں، تو میں بھی اس کا ذکر اجتماع میں کرتا ہوں۔ اب زمین پر اگر ہم اجتماع میں اللہ کا ذکر کریں گے تو اجتماع کن لوگوں کا ہوگا؟ ہم ہی لوگ ہیں نا، جیسے آپ لوگ، ہم لوگ بیٹھے ہیں،
ہم لوگوں کے اجتماع میں ذکر کریں گے، اور اللہ پاک جب اجتماع میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہاں اجتماع عرش پر کس کا ہوگا؟ وہ ملائکہ کا اجتماع، وہ ملائکہ کا اجتماع ہو۔ وہاں بھی فرمایا فی مالائن، وہ بھی عرش پر ملائکہ کے اجتماع میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو بندہ جس کی زبان پر اللہ کا نام گونجتا ہے، اللہ کی زبان قدرت پر اس بندے کا نام گونجتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے نام کی دھوم مچاتا ہے، اللہ اس کے نام کی عرش پہ دھوم مچاتا ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نام کی اللہ کے ہاں دھوم مچے؟ چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر کیف کے ساتھ اللہ کا، کیف کے ساتھ اللہ کا نام لیں، اللہ کا ذکر کریں۔ حکایات میں آیا ہے کیا، جو اولیاء کرام، صوفیاء، عرفاء، انہوں نے اپنی کتب میں پہلے انبیاء کے زمانوں کی جو حکایات لکھی، ان میں ایک حکایت میں آیا ہے کہ ملائکہ نے عرض کیا باری تعالی، تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو نے اس کو بڑی شانیں، بڑے مرتبے دیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں ہے نا ذکر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اس بندے کا حال دیکھیے کیا ہوگا جس کے لیے اس کا مولا کہے کہ میں نے اس کو کئی طریقوں سے آزمایا، اور مولا کہے کہ میرے بندے نے ہر بار اس آزمائش میں کامیاب ہونے کا حق ادا کرتا۔ اتمہن، جب رب کہے اس نے سارے تقاضے پورے کر دیے، وفاداری کے، بندگی کے، ایثار کے۔ جب پورے کر دیے تو اس کو فرمایا اب میں تمہیں انسانیت کا پیشوا بناتا ہوں۔ بہت ساری کتب میں اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام نے اس کو بیان کیا۔ عرض کیا باری تعالیٰ تیرے ہاں تیرے بندے ابراہیم کی بڑی دھوم ہے، تو اگر ہمیں اجازت دے تو ہم میں سے کوئی جا کے اس کو آزمائے تو صحیح کہ اس کی وفاداری اور تابعداری اور اس کی محبت تیرے ساتھ کیسی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے کو جاؤ آزما لو۔ فرشتہ گیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ریوڑ تھا، بکریوں کا ریوڑ تھا، اس نے جا کے قریب ہی اللہ کا نام بلند کیا، بڑی خاص لحن کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، کیفیت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا۔ کس کا نام؟ اسی ذوق اور حلاوت سے کہے نا کہ سینے ٹھنڈے ہو جائے۔ نام بلند کیا، آنکھیں بند کر کے کہیں اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں ہے۔ ساری محبتیں عشق نیچے دھکے کھاتے ہیں، نیچے دھکے کھاتے ہیں۔ اس جیسا کوئی محبوب نہیں، اس جیسا کوئی حسین نہیں، اس جیسا کوئی جمیل نہیں، اس جیسا کمال کسی کا نہیں، اس جیسا جمال کسی کا نہیں۔ اس محبوب کا، حسین و جمیل محبوب حقیقی کا نام بلند کیا۔ کس کا؟ اپنی آنکھیں بند کر کے۔ تو جب خوبصورت انداز سے نام بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، آپ طرف اٹھے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی آواز، اس کا نام سن کے طرف اٹھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کس نے میرے محبوب کا نام؟ الاپا ہے، محبوب کا نغمہ الاپا ہے۔ تو وہ پہنچے تو فرشتہ تھا، اس نے کہا میں نے آپ کے محبوب کا نام نغمہ الاپا ہے۔ کہا کہ مجھے ایک بار اور سنا دو۔ اس نے کہا پہلی بار تو میں نے اپنے شوق سے نام لیا، اب آپ، یہ معروف حکایت ہے، میں آپ کے ذوق کے لیے سنی، میں نے کئی بار بڑے پچھلے قریبی سالوں میں تو نہیں، مگر ممکن ہے
10-15 سال یا 20 سال قبل کے خطابات میں نے 2 ایک بار 3 بار بیان کی ہے، 10-15-20 سال قبل، ابھی قریب 10 سال میں مجھے یاد نہیں آتا کہ یہ حکایت بیان کی۔ تو پہلی بار تو اس نے کہا میں نے اپنے شوق سے لیا، اب آپ کے کہنے پر، آپ کے مطالبے پر لوں تو قیمت بھی تو طے کر لیں نا، دیں گے کیا؟ انہوں نے کہا تم میرے محبوب کا نام ایک بار پھر سنا دو، آدھا ریوڑ لے جانا۔ اس نے پھر نام لیا، بولیے کیا نام لیا؟ لمبا کر کے مد کے ساتھ، اور پھر کیسے تیزی میں نہیں، بس پھر نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدھا ریوڑ دے دیا، ریوڑ دے کے مستی میں چلے گئے۔ پھر جب کیف سے باہر آئے تو فرمایا کہ ایک بار پھر سنا دو میرے محبوب کا نام۔ اس نے ریوڑ لے لیا، اس نے کہا اب کیا دو گے قیمت؟ اس نے کہا باقی جو آدھا ریوڑ بچ گیا ہے یہ بھی لے جانا، ایک بار نام سنا دو۔ پھر دوبارہ نام لیا، کون سا نام لیا؟ میں نے عاشقوں کی طرح سننا چاہتا ہوں، ایسے نہیں، روکا نہیں، آنکھیں بند کر کے عاشقوں کی طرح نام لیں۔ علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والے، اس زمانے میں منافق مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کہ دیکھنے والے جو منافق لوگ ہیں اور اعرابی ہیں وہ دیکھیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو کہیں یہ مجنون ہے، پاگل ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ ناسمجھ دیکھے تو سمجھے پاگل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے۔ تو اس طرح مجنونانہ، آپ تصور کر سکتے ہیں مجنون لیلا کا نام کیسے لیتا ہوگا؟ تصور کر سکتے ہیں؟ تو مجنون کا لیلا کا نام لینا، اس کی کیا نسبت، کیا نسبت کسی عاشق کے حقیقی کا مولا کا نام لینے کے ساتھ؟ تو پھر نام لیا آپ نے، بقیہ ریوڑ بھی دے دیے۔ پھر جب عالم مستی سے پھر دوبارہ رجوع کیا تو فرمانے لگے ایک بار پھر لے لو، نام سنا دے۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس بچا ہی کچھ نہیں، اب کیا دو گے؟ تو فرمایا اس کے لیے اس ریوڑ کی رکھوالی کرنے والا چرواہا بھی تو چاہیے نا، مجھے نوکر بنا کے لے جاؤ، ریوڑ کی رکھوالی کروں گا، مجھے میرے مولا کا نام سناتے رہے۔ آپ سمجھیں نا بات؟ اللہ کا ذکر کریں تو عاشقوں کی طرح ذکر ہونا چاہیے، جیسے عاشق اور بیتاب ہے، تڑپتا ہے، اس طرح ذکر کرتا ہے۔ اور بس آخری ایک نقطہ اس کے ساتھ وہ یہ کہ اللہ پاک نے یہ پورا مکان بنایا ہے ہمارے جسم کا، ہمارے جسم کا مکان بنایا ہے ہمارے لیے۔ بولیے، اس مکان میں مختلف شعبے رکھے ہیں، آنکھیں رکھی ہیں ہم دیکھتے ہیں، کان رکھے ہیں ہم سنتے ہیں، زبان رکھی ہے ہم بولتے ہیں چکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں اعضاء، سارا مکان بنایا ہمارے لیے۔ مگر اس مکان کے اندر اس نے ایک کوٹھا بنایا ہے، اس مکان کے اندر ایک حجرہ بنایا ہے، وہ صرف اپنے لیے، وہ صرف اپنے لیے۔ وہاں وہ بندے سے کہتا ہے کہ میں نے بنایا تو اپنے لیے ہے، کیا تو اس کو ایسا کرتا ہے کہ میں اس میں رہوں؟ کیا تو اس کوٹھے کو، اس کمرے کو اتنا صاف ستھرا، روشن، خوبصورت، آپ خوبصورت کسی مہمان کے لیے جس سے آپ کو بڑی محبت ہو، بڑی محبت ہو، بڑی تعظیم ہو، تکریم ہو، وہ آپ کے گھر اگر مہمان آئے تو آپ تصور کریں نا کہ آپ کمرے کو اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ آپ کارپٹ بچھاتے ہیں، خوبصورت کپڑے بچھاتے ہیں، دائیں بائیں پھول بچھاتے ہیں، اندر سیج بچھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا نہیں کرتے، جو کچھ آپ سے ہو پڑتا ہے وہ کرتے ہیں، جان بچھا دیتے۔ ایک مہمان آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے گھر کے اس کمرے میں مولا آنا چاہے، اس کے لیے دل کی سیج کیسے بچھائیں گے؟ وہ پاک ہے ان سیجوں سے، وہ پاک ہے کمروں اور بستروں سے۔ وہ فرماتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی ساری کائنات سمو نہیں سکتی اپنے اندر، مگر مومن کا دل مجھے سمو لیتا، مومن کا دل سمو لیتا ہے، یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی معرفت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ۔ اور یہ کہ میں تمہارے دل میں
آتا ہوں، رہتا ہوں. پھر جس دل میں مولا آ جائے وہ ہزارہا کعبوں سے ایک دل بہتر ہو جاتا ہے. ہزارہا کعبوں سے وہ ایک بہتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دل میں خود مالک مولا کی گزرگاہ ہوتی ہے، اس کا آنا جانا ہوتا. اس دل کو پھر ہر روز مالک 70 مرتبہ اپنے عاشقوں کے دل کو دیکھتا ہے. 70 مرتبہ روزانہ اس پر نگاہ ڈالتا ہے ہر روز، اور دیکھتا ہے کہ دل کا جھکاؤ کدھر ہے، دل کا التفات کدھر ہے. تو جس کو 70 مرتبہ مولا دیکھے اور ہر بار اس دل کو وہ پائے کہ وہ اسی کو تک رہا ہے، ہر بار جب دیکھے تو دل کو اپنی طرف ہی تکتا ہوا پائے، تو اندازہ کر لیں کہ پھر کرم کا عالم کیا ہو. بس اس تصور کو بٹھا کر پھر ذکر کریں اللہ کا، تاکہ یہ در و دیوار بھی سنیں، آسمان والی مخلوق بھی سنیں، پھر عرش بھی سنیں، اور آپ کا ذکر پھر اسی دھوم دھام کے ساتھ مالا اعلیٰ میں ہو. ایسا ذکر سننا چاہتا ہوں، میں یہی سننے کے لیے آیا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، طلبہ و طالبات، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی عظیم نعمت اس سال پھر عطا ہوئی. ویسے تو ایمان اور غفلت دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی. مومن غافل نہیں ہوتا اور غافل اللہ کی نگاہ میں مومن نہیں رہتا. مگر چونکہ ہمارے ایمان پر اور ہماری زندگیوں میں اور ہمارے اعمال میں ایمان کے ساتھ نفاق، منافقت، اس کی گرد چڑھ جاتی اور ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں. اور بہت سے لوگ امت میں ایسے ہیں کہ جو سال کے 11 مہینے اسی غفلت میں گزار دیتے. ایسے لوگوں کے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ غفلت کو دور کرنے اور اپنے ایمان کو اجلا نکھرا ہوا کر لینے اور اللہ کی بندگی میں مستعد ہو جانے کا موقع اللہ پاک بار بار ماہ رمضان کی شکل میں عطا فرما دیتا. ماہ رمضان المبارک اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے. کیا؟ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے. اور آج میرا جی چاہتا ہے کہ ذکر اور اس کی فضیلت پہ گفتگو کریں. تو اس کے لیے خطاب نہیں کروں گا، کچھ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا بیان کروں گا. بس حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنا. تو بس اس کی آیتیں سناتا جاؤں گا، حضور علیہ السلام کی باتیں سناتا جاؤں گا. اس طرح ذکر کا مضمون مکمل کریں گے، کوئی خطاب نہیں ہوگا. اور چاہتا یہ ہوں کہ ایک ایک چیز سر تاپا ذکر بن کے ذکر کو سنیں. سر تاپا ذکر بن کے ذکر کو سنیں. اور اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ. اس کا ترجمہ علماء کرام نے، مترجمین نے، عام مفسرین نے جو عام طور پر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کو یاد کر جب تو اسے بھول جائے. جب اسے بھول جائے تو اس کا ذکر کر. یہ عام طور پہ ترجمہ کیا گیا ہے. جب بھول جائے تو اس کو یاد کر. میرا ایک الگ ترجمہ ہے. میں اس ترجمے کا احترام کرتا ہوں، علماء نے، بزرگوں نے کیا ہے، مگر میرا جو اپنا ذوق قلبی اور ذوق روحانی ہے وہ اس ترجمے سے مطمئن نہیں ہوتا. اور سبب اس کا یہ ہے کہ اذا نسیت، جب وہ بھول گیا تو یاد کیسے کرے؟ اگر اللہ کو یاد کرتا تو بھولتا کیوں؟ اور بھول گیا ہے تو اب یاد کہاں سے کرے؟ بھولا ہوا ہے.
اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، جب تو بھول جائے اس کو بھول جائے۔ تو جو ترجمہ، معنی، مفہوم اور مراد اللہ پاک نے مجھے عطا کیا، میری سمجھ میں آیا ہے، تو میں اس کا معنی یوں لیتا ہوں، اذا نسیتا کے معنی کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ تو جب بھول جائے کس کو؟ تو میرا ترجمہ یہ ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اپنے رب کو اس طرح یاد کر کہ اس کے سوا ہر شے بھول جائے۔ اپنے رب کو یوں یاد کر اذا نسیتا کہ جب تو ہر شے بھولا ہوا ہو، کوئی شے اور یاد نہ ہو، ہر شے دوسری شے ہر اس کا غیر بھول جائے اور ایک وہ یاد رہے، تو گویا تو اس کی یاد میں کھو جا، اس کی یاد میں کھو جا۔ اب اسی بات کو اللہ پاک نے سورہ مزمل میں بھی بیان کیا، فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں لوگ، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، میں ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، اپنے رب کا نام جپ، اپنے رب کا نام جپ، رب کے نام کی تسبیح کر، اپنے رب کے نام کا ذکر کر، اس کے رب کا نام جپ، رب کے نام کی تسبیح کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر ایک سے کٹ کر اسی کا ہو جا۔ تو حالت ذکر بیان کی گئی ہے، اللہ کا ذکر کر اس حال میں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ بس اسی کا ہو جا ہر ایک سے کٹ کر، پھر کچھ اور یاد نہ رہے، پھر کچھ اور یاد نہ رہے۔ اذا نسیتا، اس کو یاد کر اور یوں کہ کچھ یاد نہ ہو، اس کو یاد کر اور یوں کہ کچھ اور یاد نہ ہو۔ اور آپ کہیں گے کہ بندہ پھر جب خود ذکر کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کو اپنا تو پتا ہوگا، اپنا بھی یہاں یہ ایک درجہ ہے کہ ہر دوسرے کو بھول جا، اس کو یوں یاد کر کہ ہر دوسرا بھول جائے، اور جب یہ یاد پختہ ہو اور اس کا درجہ بلند ہو تو ذکر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو یوں یاد کر کہ خود اپنے آپ کو بھی بھول جا، اسے یوں یاد کر کہ تو خود بھی تجھے یاد نہ ہو، تو بھی یاد نہ ہو، نہ کوئی اور یاد ہو، نہ تو خود یاد رہے، میں بھی یاد نہ رہے، وہ بھی یاد نہ رہے، اس طرح رب کا ذکر کر۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا تھا رب ارنی، یہ تو مومن کے لیے، ذاکر کے لیے ذکر کا درجہ ہے، اور ہر ایک شخص کے درجے اس کے حال اور مرتبہ کے مطابق ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا طور پر رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، رب ارنی مجھے اپنا جلوہ کرا، انظر الیک تاکہ میں تجھے تک لوں، میں تجھے تک لوں۔ تو جواب آیا تھا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس کی ایک عرفانی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن مجید کے اس مقام کی ایک عرفانی تفسیر کر رہا ہوں جو عارفوں کی تفسیر ہے، عالموں کی نہیں۔ کیا؟ عارفوں اور عاشقوں کی جو تفسیر ہے وہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، اگر اللہ کو دیکھا ہی نہ جا سکتا ہوتا تو اللہ کا پیغمبر سوال ہی نہ کرتا۔ اگر اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا تو اس کا علم پیغمبر سے زیادہ بھی کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات پیغمبر ہی کو معلوم ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، تو جسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تو پیغمبر جانتے ہوئے اس سے کہے کہ مجھے اپنا آپ دکھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا سوال خود اس بات کا جواب ہے کہ دیکھا تو جا سکتا ہے، اس لیے تو عرض کیا پیغمبر ہو کر مولا اپنا جلوہ کرا، انظر الیک تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تجھے تک لوں۔ تو دیکھا تو جا سکتا تھا،
اور اللہ پاک نے جواب میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ کیسے بات کرتے ہو موسیٰ، مجھے کون دیکھ سکتا ہے، مجھے تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا، کیسی بات کر دی ہے۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جواب بتا رہا ہے کہ دیکھا تو جا سکتا ہے پر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ جو نقطہ ہے اس پر عاشقوں اور عارفوں کی بات کرتا ہوں۔ تو نہیں دیکھ سکتا، اس پر عاشقوں اور عارفوں کی بات کرتا ہوں۔ اور ہم بھی بھائی نہ عاشقوں میں سے، نہ عارفوں میں سے، اندھوں میں سے، نابینوں میں سے، دنیا کے کتوں میں سے، بس سن سنا کے پڑھ پڑھا کے ایسے بیان کر دیتے ہیں۔ اور سنا اس لیے دیتے ہیں کہ شاید سناتے سناتے کبھی ہمیں بھی سمجھ آ جائے گی، اپنا لالچ کرتے ہیں، اور ہمیں تو کچھ پتہ نہیں اس کے سوا۔ تو عاشقوں اور عارفوں کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے دیکھنے کی شرط یہ ہے کہ اپنے ہونے کی خبر نہ رہے۔ مجھے دیکھنے کی اولی شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے کو اپنے ہونے کی خبر نہ رہے، اسے ناظر کی خبر نہ رہے، منظور کی خبر ہو۔ اسے یہ خبر نہ ہو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اور میں تجھے دیکھ لوں، جب تک میں برقرار ہے مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ مجھے دیکھنے کے لیے میں کو مجھے میں گم کرنا ہوگا، میں کو مجھے میں گم کرنا ہوگا۔ اور یہ جو تیری اپنی شناخت ہے، تیری اپنی معرفت ہے، اسے میری معرفت میں گم کرنا ہوگا۔ یہ جو تیرا وجود ہے اسے میرے شعور میں گم کرنا ہوگا۔ یہ جو تجھے اپنے ہونے کا خیال ہے یہ میرے دھیان میں گم کرنا ہوگا۔ اور یہ جو تو کہتا ہے رب ارنی مولا مجھے اپنا آپ دکھا، اس مجھے کو مٹانا ہوگا۔ اور یہ جو تو کہتا ہے انظر الیک کہ میں تجھے دیکھ لوں، اس وقت دیکھے گا جب صرف تجھے ہی تجھے رہ جائے اور میں نہ رہے۔ یہ جو منو تو کی بات ہے کہ ایک میں ہوں ایک تو ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اور تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جب تک میں اور تو دو ہیں اس وقت تک تو موسیٰ دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ تو میں اور تو کی دوئی ختم ہوگی اور دوئی اکائی میں گم ہوگی، فقط میں ہوں گا تو دیکھا جائے گا۔ اس لیے مجھے دیکھنے والے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، مجھے وہ دیکھ سکتا ہے جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے، جو مجھے میری آنکھ سے دیکھے، جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے، جو میرا جلوہ میری نگاہ سے کرے۔ تو موسیٰ تو نے چونکہ کہا ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے جب تک تیری میں مجھ میں فنا نہ ہو جائے اس وقت تک جلوہ آشکار نہیں ہوگا۔ اور جب حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا معراج کی شب کے ما زاغ البصر وما طغى ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے نہیں جھٹلایا جو کچھ آنکھوں نے دیکھا، اور دیکھا اس طرح کہ نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی۔ تو یہ جو اللہ نے حضور کے دیکھنے کی تصدیق کی، اس حکم کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ معراج کی شب قاب قوسین او ادنا کے مقام پر جب مصطفیٰ خدا کو دیکھ رہے تھے تو مصطفیٰ کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے تھے، خدا کا جلوہ مصطفیٰ خدا کی آنکھ سے کر رہا تھا۔ خدا کا جلوہ خدا کی آنکھ سے ہو رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کا جلوہ خدا کی آنکھ سے ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک کیفیت ہے فنائیت کی۔ کیا کیفیت ہے؟ فنائیت کی۔ یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت، یہ ہے مشاہدہ میں دیکھنے میں فنائیت۔ ایک غزل بھی ہے انڈیا کے کسی شاعر کی غزل ہے، تو نہ رہے میں نہ رہوں، ایک دوجے میں کھو جائیں ختم جھگڑے ہو جائیں، من تن شدم تو جاں شدی
تو من شدم من تو شدی، تاکس نہ گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ ہے مشاہدہ میں فنائیت، اور یہ تو ہے اونچے لوگوں کی بات۔ کیا؟ اونچے لوگوں کی بات۔ ہم جو زمین پہ پھرتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، ہمارے سفر کی ابتدا تو ذکر سے ہوگی، یاد سے ہوگی۔ تو یاد میں کیا تعلق ہے آج ہمارا ان کے دعوے داروں کا سیرت نبوی کے ساتھ؟ پھر اس کے بعد سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں بڑی عجیب بات کی، فرمایا قد ترک نفسہ من ثلاث المیرا و اکسار و ما لا یعنی۔ آقا علیہ السلام نے تین چیزوں سے اپنی ذات کو بچا رکھا، تین چیزیں ایسی تھیں جن سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا، اور تین چیزیں ایسی تھیں جن سے دوسروں کو بچا رکھا۔ تین چیزوں سے خود پرہیز کرتے اپنی ذات کے لیے، اور تین چیزوں سے دوسروں کو، اور دوسرے شخص کو بچاتے۔ جو اپنی ذات کو جس سے بچا رکھا تھا، فرمایا ایک لڑائی جھگڑا۔ آپ کی زندگی میں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ ایک شخص مکی اور مدنی زندگی کے 63 برس میں نہیں ملتا جس سے آقا علیہ السلام کی کبھی لڑائی نہیں، سب کلامی ہوئی، کبھی جھگڑا ہوا۔ ایک بھرپور انسانی بشری زندگی گزاری، خامد بھی تھے، ازواج مطہرات، اولاد کے باپ بھی تھے، کسی کے رشتہ دار بھی تھے، کسی کے پڑوسی بھی تھے، تجارت بھی تھی، معاملات بھی کیے، باغ بھی کیا، بھرپور زندگی گزاری، مگر 63 برس میں کسی سے لڑائی نہیں۔ اس سے اپنی ذات کو بچا رکھا تھا، اور لڑائی سے مراد کسی سے بحث و تکرار نہیں کرتے تھے، اور کین و کال نہیں کرتے تھے۔ یعنی کسی سے کلام ہوا تو کلام میں جھگڑا نہیں ہوا، بحث و تکرار تو میں لگا۔ اور دوسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچا رکھا تھا وہ کثرت کے بعد دولت سمیٹنا، یعنی دنیا کا حرص، طمع اور لالچ، اور دین کی مقصدات کے پیچھے جانا، اس سے اپنی زندگی کو بچا رکھا تھا، بے نیاز سے، بے نیاز سے۔ فقیری میں امیری تھی، فاقہ میں سیرابی تھی، کچھ نہیں اگر ظاہراً ہاتھ میں ساری کائنات تھا، اتنا غنا تھا، اور طمع اور لالچ سے اتنا پاک تھا۔ اور تیسری چیز جس سے بچا رکھا تھا، فرمایا بے مقصد بات کرنا اور لا یعنی بات کرنا، اس کی کلیت اجتناب کرتے، جو کلام فرماتے جو بامانہ، با مقصد، پرپس۔ اور تین چیزیں ایسی تھیں، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ لَا يَذُمُّ أَحَدًا وَلَا يَعِيبُهُ وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ۔ اور تین چیزیں ایسی تھیں جس سے ہر دوسرے شخص کو بچا رکھا تھا۔ وہ یہ ایک مذمت، کسی کی مذمت نہ کرتے، کسی کی مذمت نہ کرتے۔ دوسرا کسی میں عیب نہ نکالتے، یعنی کسی کو برا بھلا نہ کہتے، کسی کی عیب جوئی نہ کرتے، اور ہر ایک کی جو بھی کمزوری دیکھتے اس پہ پردہ ڈالتے، اس کی کمزوری کو بے نقاب نہ کرتے۔ اب آقا علیہ السلام کی یہ سیرت طیبہ ہمیں دین کی دعوت کا ایک منہج اور اسلوب دیتی ہے۔ اگر داعی اور دین کی دعوت دینے والا، دین کی تبلیغ کرنے والا، دین کا نمائندہ کہلانے والا، اور دین اللہ کا دین اور آقا علیہ السلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا، اگر اپنی زندگی میں، کلام میں، گفتگو میں، معاملے میں اس سیرت کی جھلک نہیں رکھتا، اس کی دعوت اور تبلیغ سے لوگ دین سے متنفر تو ہو سکتے ہیں، دین کی طرف رغبت نہیں پیدا کر سکتے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ بھی دیکھیے اور اپنے اعمال بھی دیکھیے، اس وقت اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی طبیعت میں سخت یا بری بات کہنا طبیعت میں نہیں تھی، اور طبیعت میں بد کلامی، سخت کلامی نہیں تھی، اور ہمیشہ ہر ایک کو یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہترین۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انما مکارم الاخلاق من اعمال الجنہ، اچھے اخلاق یہ جنت کے اعمال میں، جس کے اخلاق اچھے دیکھو سمجھو جنتی۔ لوگوں کو جنت کی راہ دکھانے والے اگر کوئی بھی اخلاق ہوں گے تو آپ کس کھاتے میں چلے۔ حضور اسلام نے فرمایا اول ما یوضع فی المیزان الخلق الحسن۔ طبرانی نے روایت کیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کو ترازو میں تولا جائے گا، جب اعمال تولیں گے، سب سے پہلا عمل جس کو قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا وہ اخلاق ہے۔ ہر چیز بات خلق حسن کا پلڑا جس کا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت آسان ہوگا۔ اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ما خیر ما اوتی ابن، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیں جو سب سے بہترین تحفہ ہے اللہ نے اپنے کسی بندے کو عطا کیا۔ اللہ کا سب سے بہترین تحفہ جو کسی بندے کو مل سکتا ہے کیا؟ فرمایا خلق حسن، بہترین اخلاق۔ بہترین اخلاق سے بہتر
کوئی تحفہ نہیں جو اللہ نے کسی بندے کو عطا کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ وہ عمل کون سا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ وہ عمل بیان کرے فرمائیے جس کے باعث سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقویٰ اور حسن اخلاق، اس کے ذریعے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جاتے ہیں۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا اپنے والد گرامی سیدنا مولا علی کے فسالتو عن مجلس، اور میں ابا جان مجھے بتائیں جب آقا علیہ السلام مجلس میں بیٹھتے تھے، یہ نواسا ہے گرینڈ سن آقا علیہ السلام کی زندگی کی، جو اپنی زندگی میں دیکھا بچپن تھا وہ دیکھا، بعد پوری زندگی جو آقا علیہ السلام گزار کے لائے تھے اس کے جز کی تفصیلات بیٹھ کے پوچھ رہے کہ جب مجلس میں بیٹھتے تو لوگوں کے ساتھ آپ کا بیٹھنا برتاؤ کیسا تھا اور مجلس کیسی ہوتی تھی آقا علیہ السلام؟ سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا مجلس علم وحلم وحیاء وامانت وصبر۔ امام ترمذی نے اس کو شمائل محمدیہ اور بیہقی نے شعب الایمان اور دلائل النبوۃ اور طبرانی نے المعجم الکبیر۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی مجلس ہمیشہ علم کی مجلس ہوتی، اس مجلس سے لوگوں کو علم ملتا، جاہل کی جہالت دور ہوتی، بے خبر کو خبر ملتی ہے، لوگوں کو علم کا نور ملتا، شعور ملتا، سلوک میں بہتری آتی۔ اور دوسرا فرمایا مجلس علم کے ساتھ مجلس علم کی، آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے سے، آپ کی گفتگو سننے سے، آپ کا برتاؤ دیکھنے سے، پہلے مجلس کے ساتھ معاملات کو اسٹڈی کرنے سے بندے کو علم ملتا، بندہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے بردباری سیکھتا، ایک علم ملتا اور ایک برداشت اور بردباری ملتی تھی حضور کی مجلس سے، یہ زینت تھی۔ اور پھر فرمایا حیا، حضور کی مجلس سے حیا کا درس ملتا، بلکہ آقا علیہ السلام کو دیکھ کر حیا دیکھنے والے کو پیدا ہوتا تھا، اسے حیا کرنے کا راستہ ملتا تھا، طریقہ ملتا تھا۔ پھر فرمایا مجلس ہمارا داری کی مجلس ہوتی، وہاں کسی کی چغلی نہیں ہوتی تھی، کسی کی غیبت نہیں ہوتی، کسی پر گفتگو نہ ہوتی، کسی کا عیب نہ اٹھایا جاتا، ہر ایک کی پردہ پوشی ہوتی اور حیا ہوتا۔ اور اگر ذیت ناک کوئی بات ہو جاتی تو بندہ سب بات کر دیتا تو آپ صبر کا طے کرتے۔ حضور کی مجلس سے صبر ملتا ہے۔ یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں جب آقا علیہ السلام کی مجلس آپ نے دیکھ لی، ہماری بھی مجالس، دینی مجالس، مذہبی مجالس، دعوتی مجالس، تربیتی مجالس، تدریسی مجالس، ہم بھی ہر حلقات کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، ہماری مجالس کا عالم کیا؟ ہم کسی کا نام عزت کے ساتھ نہیں لیتے اور دعوے دار دین کے عالم بندے میں دائی روز و شام دیتے ہیں، انتہائی غلیظ قسم کے القاب لیتے ہیں اپنے نفاذ سے، جن سے آپ کا احترام ہے رائے، اسے انسان بھی نہیں کہہ کے بلاتے، دجال سے بھی بدتر نام لیتے، انتہائی غلیظ گالیاں لکھتے ہیں، آپ سوشل میڈیا بھرا پڑا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں لوگوں کی، یہ دوسرے کے اگینسٹ ایک تماشا بنا دیا گیا دین کو۔ مجھے لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایجنڈا ہے کہ دین کے نام دین سے متنفر کیا جائے اور اس کے لیے مختلف دین دشمن طاقتوں لوگوں کو مقرر کر شعوری یا لاشعوری طور پر اللہ بہتر جانے، بڑے مہم ہے لوگوں کو نسلوں کو دین سے متنفر کرنے کی۔ ہماری مجلسوں میں نہ علم رہا، نہ علم رہا، نہ حیا رہا، نہ امانت رہی، نہ صبر رہا، نہ ادب رہا۔ آقا علیہ السلام کی مجلس ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، ہم گفتگو کرتے ہیں اس میں طنز ہے، تنقید ہے، گالی گلوچ ہے، توہین ہے، تذلیل ہے، تکفیر ہے، تضلیل ہے، دھمکی ہے، چیلنج ہے، للکار ہے، حملہ ہے، الزام تراشی ہے، تہمت ہے، یہ ہماری مجلس ہے۔ ہماری مجلسوں میں یہ ملتا ہے، شکوہ کرتے ہیں کہ نوجوان نسل دین سے بیزار ہو رہی، دین کے دعوے دار نے دین سے بیزار کیا، ہمارے ہند اخلاقی نے دین سے بیزار کیا، جن سے انہوں نے دین سیکھنا ہے ان سے دین کے بجائے کچھ اور مل رہا۔ پھر سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا ترفع فی الاصوات، فرمایا بیٹے حضور علیہ السلام کی مجلس کی کچھ خوبیاں اور بتاتا ہوں، فرمایا لا ترفع فی الاصوات ولا تؤمن فی الحرم ولا تصنع فلا تعطف، فرمایا آپ کی مجلس میں آواز بلند نہیں ہوتی، کسی کی عزت اور حرمت پر کوئی داغ اور دھبا نہیں لگایا جاتا اور کسی کی کمزوری کو اچھالا نہیں جاتا تھا اور کسی کی عیب اور برائی کو بے نقاب بے پردہ نہیں کیا جاتا۔ یہ مجلس نبوی کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہم اپنی مجالس میں دوسروں کی عزت پامال کرتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں خطاؤں کو اچھالتے ہیں، یہ ہمیں مجھے تو مسلمانی نہیں لگتا۔ آقا علیہ السلام اس عمل کے ساتھ دین کے دعوے داروں کو جب دیکھیں گے، ملکوں کو دیکھیں گے تو کیا ان کو اپنا امت ہی سمجھیں گے؟
پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سے سیدنا علی شیر خدا سے مزید پوچھا، انہوں نے فرمایا وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلَا يُفَرِّقُهُم وَيُكْرِمُ كَرِيمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّي عَلَيْهِمْ۔ یہ امام ترمذی نے روایت کی، فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آقا علیہ السلام لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرتے، باہمی محبت پیدا کرتے، ان کو جوڑتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، ان کو گروہوں میں تقسیم نہیں کرتے تھے، انہیں دوسرے سے متنفر نہیں کرتے تھے، کسی قوم، طبقے یا مسلک یا کسی گروہ کا، قبیلے کا کوئی آدمی عزت والا بڑا ہوتا اس کی توقیر کرتے تاکہ اس کے قبیلے والے یا گروہ والے یا فالوور ان کی دل شکنی نہ ہو، اور اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا اسی کو ان کا سربراہ مقرر کر دیتا۔ یہ عالم تھا آقا علیہ السلام کے اخلاق کا، اور یہ آپ کا عملی نمونہ تھا۔ پھر حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اگلا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقی رجلا فرآ فی وجهه البشر صافحه۔ اگر آقا علیہ السلام سے کوئی شخص ملتا اور اس کے چہرے پر کشادگی دیکھتے، خوشی اور فرح دیکھتے، چہرے پر ملائمت دیکھتے، نرمی، کشادگی، راحت دیکھتے، تو آقا علیہ السلام اتنا خوش تھے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، اس کا بازو تھام لیتے۔ الفاظ آئے ہیں فرآ فی وجهه البشر اخذ بیدہ، جس کے چہرے پر ملائمت، کشادگی، مسرت، مسکراہٹ، نرمی دیکھتے، آقا اس کا ہاتھ پکڑ لیتے پیار کے ساتھ۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ وہ تپاک طریقے سے استقبال کرتے، اس کا ہاتھ تھامتے، یعنی اپریشیٹ کرتے، یہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے پسند ہے۔ یہ میں نے جو پہلے نقشہ بیان کیا اس کا چند احادیث کے ذریعے سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور دیگر صحابہ کی روایات سے احادیث میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اب عملی نمونے کی طرف یہ جو کچھ بیان کیا اس کے عملی نظائر کیا ہیں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ میں عملاً کو چیزوں کو دیکھ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، بہت سی کتب حدیث میں آئی ہے، متفق ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، اس واقعہ کو کئی طریق سے روایت کیا گیا، مسجد سے فارغ ہوئے تو چل رہا تھا سین مسجد میں، اور ایک بار واقعہ پیش آیا باہر سفر میں آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہا، حضور علیہ السلام کی جسم اثر پر موٹے کناروں والی ایک نجرانی چادر، نجران کی بنی ہوئی چادر اوڑے ہوئے تھے اور اس کے کنارے موٹے تھے، کھردرے تھے سخت۔ ایک عربی آ گیا گاؤں سے، اس نے آتے ہی ابھی بات نہیں کی، زور سے آقا علیہ السلام کی چادر کو پکڑا اور اس کو پکڑ کے زور سے کھینچا، اتنا زور سے کھینچا کہ اس چادر کی رگڑ سے آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پر سخت نشان لگ گیا، تکلیف ہو گئی۔ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کی رگڑ کا سخت نشان آقا علیہ السلام کی گردن مبارک پہ دیکھا، اور کھینچ کر پھر وہ شخص کہتا ہے قال مرلی من مال اللہ الذی عندہ، چادر کھینچ کر گردن پہ زخم نما کیفیت کر کے تو پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال اس میں سے مجھے حصہ تھا، اللہ کے دیا ہوا مال میں سے مجھے حصہ تھا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مزید لفظ ہے، اس کے لفظ ہیں فحمر رقبتہ، آپ کی گردن سرخ ہو گئی اس رگڑ سے، فقال یا محمد احمدنی علی بحیری هذین فانک لا تحمل من مالک ولا من مال ابیک، کھینچ کر گردن سے تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہ دو اونٹ ہیں، میں حاجت مند ہوں، میرا قبیلہ بھوکا ہے، قبیلے میں میرے خاندان میں بھوک کا مشکل ہے، دو اونٹ لایا ہوں، ان کو غلے سے کھجوروں سے غلے سے بھر دو اور مجھے جو کچھ دیں گے آپ اپنے مال سے نہیں دے رہے، نہ اپنے باپ کے مال سے دے رہے ہیں، یہ اللہ کے مال سے دیں گے جو اللہ نے آپ کو دے رہے ہیں۔ ساتھ یہ بات یہ خطاب کا پہلے چادر سے گردن کو زخمی کر دیا، مبارک گردن، اور پھر کلمات کیے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، فالتفت الیہ فضحک، اس کی طرف اس طرح دیکھا اور مسکرا کر اس سے پوچھا، ایک اور حدیث میں کہ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ مال تو میں آپ کو دے رہا ہوں اور مال اللہ کا ہے، نہ میرا ہے نہ میرے باپ کا، پھر امر لہ بعطا، یعنی اس کو عطا کرنے کو دے دیا کہ اس کے بھر دو، جتنا مانگتا ہے دے دو تاکہ اپنی قبیلے کی بھوک مٹائے۔ مگر اس کی طرف دیکھ کر شفقت سے پوچھا اے عربی جو کچھ تو نے میرے ساتھ کیا ہے کیا اس کا بدلہ لینا نہیں بنتا؟ بدلہ نہ لوں؟ وہ جواب دیتا ہے قال اللہ، آپ بدلہ نہیں لے لیں۔ آپ نے پوچھا بدلہ کیوں نہ لیں؟ قال لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة، اس لیے نہیں لے سکتے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لو، اس کو بھی آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ فرمایا کیوں نہیں لے سکتا؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کبھی بھی برائی کا بدلہ
برائی سے نہیں رہ سکتے. میں نے برائی کی ہے, زیادتی کی ہے, اور آپ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے لینے والے. حدیث کے الفاظ میں فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر اور اس کو اس کی حاجت کے مطابق دے دیں. یہ عملی نمونہ دے رہا, اپنے آپ کو ذرا فٹ کر دینا اس سچویشن. اس کے بعد دیکھیں عربی اگر آپ کے پاس آج اس کا حاصل کیا ہو. زبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں ایک اور حدیث ہے, اس کو بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا, اور امام مالک نے الموطا میں بھی روایت کیا. زبیر بن مطعم سے کہ آقا علیہ السلام جب غزوہ حنین پر گئے, واپس لوٹے, جنگ میں فتح یاب ہو گئے, تو مال غنیمت تھا بہت سا. فرماتے ہیں جب مال غنیمت لے کے لوٹ رہے تھے تو آگے گاؤں آیا. غزوہ حنین سے واپس آتے راستے میں گاؤں, میں یہ عرض کر رہا تھا غزوہ حنین سے واپس آتے ہوئے راستے میں دیہاتوں سے گزر ہو رہا تھا, تو کسی ایک دیہات کے بدو تھے, انہوں نے آ کر اسلام کو آ کے گھیر لیا. علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعراب یسألونہ حتی تروا علی سمر. آقا اسلام کو گھیر لیا اور آپ کو دھکیلتے چلے گئے, بدو تھے دھکیلتے چلے گئے اور کہنے لگے کہ مال غنیمت میں سے ہمیں بھی دے. اب آپ اندازہ کریں, حدیث کے الفاظ ہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو جنگ لڑ کے آ رہے ہیں جن کا حق ہے مال غنیمت, وہ مجاہدین صحابہ نہیں ہے, وہ تو آقا اسلام کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ تو رستے سے گزر رہے ہیں, ایک گاؤں ہے وہاں کے بدو, انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو گئی اور مال غنیمت آ رہا. آقا اسلام کو گھیر لیا اور دھکیل کے ایک کانٹے کے دار درخت کے پاس جا کے دھکیل کے لے گئے. ایک کانٹے دار درخت میں وہاں آپ کی کمری مبارک کر دی, پھنس گئی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت میں سے. اب اللہ بہتر جانے وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں, اغلباً وہ مسلمان نہیں ہوئے. مسلمان ہوتے تو وہ آپ کے لشکر میں شامل ہیں, یہ گمان غالب ہے. حدیث پاک میں ٹیکسٹ میں ایسی کوئی چیز درج نہیں, اور مسلمان ہوتے تو یہ حضر نہ کرتے. دھکیل کے ایک کانٹے دار درخت میں جا کے پہنچا دیا, آپ کی کمری مبارک پھنس گئی. کہتے ہمیں مال غنیمت میں سے دے. آپ کی جو کمری مبارک تھی وہ اس کے اندر پھنس گئی چادر. آقا علیہ السلام نے معلوم ہے کیا کرنا. وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطونی ردائی, میری چادر مجھے واپس کر دو, چادر واپس کر دو. فلو كان عدد هذه العداء نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. اور میں اللہ کی عزت کی قسم, میرے پاس جتنا بھی مال ہوگا, خواب ان درختوں کے پتوں کے برابر, ٹہنیوں کے برابر بھی مال ہوگا, حاجت مندوں میں سارا حاجت تقسیم کر. ہر دن تم مجھے نہ بخیل کنجوس پاؤ گے, نہ وعدہ خلافی کرنے والا پاؤ گے, نہ بزدل پاؤ گے. چاہتے میری واپس دو, جتنا مال تمہاری ضرورت کا سب دے. آپ کا اسلام میں آتا اور ان سے یہ بھی نہیں فرمایا یہ ایسا سلوک میرے ساتھ نہیں آتا. یہ مزاج کی وہ نرمی, وہ شفقت, پھر طبیعت کے اندر وہ فراخی ہے, پھر وہ سخاوت ہے, پھر آپ کو درگزر ہے, پھر رحیمی اور کریمی ہے, پھر سراپا رافت اور رحمت ہے. دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں, دیکھو کتنا عذر قبول کر رہے ہیں. ان کو شعور نہیں کہ میں کون ہوں, انہیں سمجھ ہی نہیں کہ میرا مقام و مرتبہ کیا ہے, لہٰذا ان سے ایکسپیکٹ کیا کریں کہ وہ کیسا سلوک کریں. ان کے نزدیک تو میں ایک شخص ہوں, جنگ جیت کے آ رہا ہوں, میرے پاس مال ہے, ان کو مال کی ضرورت ہے, اور یہی ان کی عادت ہے جس سے لیتے ہیں چھینا جھپٹی کرنے والے لوگ, جانتے ہوئے کہ چھینا جھپٹی کرنے والے لوگ ہیں. آقا اسلام نے اپنی طبیعت میں ان کی طبیعت سے کتنی تیز پیدا اتنا ایڈجسٹ کیا. ہمارا اکثر بیشتر گھروں میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, ڈپریشن کا مریض ہے, پوری زندگی ریئلائز نہیں کرتے کہ ڈپریشن کا مریض, مار پیٹ کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, گھروں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, راستے ہو جاتے ہیں. ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ دوسرے کی مجبوری کیا ہے, وہ کیا ہے اس کو سمجھ نہیں ہے, وہ بیمار ہے, اس کو نیگیٹیوٹی ہے اس کی سوچ میں, وہ صحیح سمپل سوچ نہیں سکتا, ماننے کا انداز کسی کا خراب ہے, بات کرنے کا انداز خراب ہے. ہم اس کو یہ کنسیشن نہیں دیتے کہ اس کے پاس تعلیم نہیں, شعور نہیں, آداب نہیں, محنت نہیں ہے. چلو اس طرح ڈیل کر رہا ہے, مگر میرے پاس تو محنت ہے تو میں اس طرح ڈیل کروں. آقا اسلام نے یہ سیرت طریقہ دکھائی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. پھر حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ایک عربی آیا آقا اسلام کی بارگاہ میں, مسجد نبوی بیٹھے ہیں, اور آپ سے مانگا میری ضرورت ہے دے دو. ارد گرد گاؤں تھے, شہر مدینہ کے آراب سے بدو رہتے تھے, حاجت مند تھے, بھوک تھی, افلاس تھا. آ کے مدد مانگی, آقا اسلام اس کو گھر لے گئے, جو کچھ اس نے مانگا جو گھر میں تھا عطا کر دیا. پھر اس کی دلجوئی کے لیے کہ میں معلوم کروں کہ خوشی ہوا ہے کہ نہیں, اندازہ کروں کہ اس کی حاجت اور ضرورت پوری ہو گئی ہے, خوش ہو گیا ہوگا, اگر پوری نہیں ہوئی تو خوش نہیں ہوا ہوگا. تو دے کر
اس سے پوچھا ثم قال چلو میں نے دیا ہے اچھا کیا ہے مطمئن تو خوش ہے. فقال الاعرابی لا خوش نہیں آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا. مطلب اشارہ یہ ہے کہ میری جو ضرورت تھی طلب کی پوری نہیں ہوئی تو میں اللہ آپ نے کوئی اچھائی نہیں کی جس کی توقع رکھ کے آیا آپ کا الصلوۃ والسلام. اچھا یہ جب بات کی تو صحابہ بھی سن رہے تھے. صحابہ کرام فغاضب المسلم میں جوش میں آ گئے غضبناک ہوئے. فقام الیہ فاشار الیہ وہ اٹھے اس کو روکنے کے لیے. اس کی تمیز ہی نہیں ہے آداب ہی نہیں ہے بس تہذیبی سے ریڈ کر رہا ہے. آقا السلام نے عطا کیا بجائے شکریہ ادا کرنے کے کہتا کچھ نہیں لیا میں کچھ نہیں. اٹھے اور میں خبردار بیٹھ جاؤ اسے کچھ نہ کرو. آقا السلام نے اس کو پھر اور عطا کیا اور عطا کیا اور عطا دیتے گئے. پھر پوچھا آسان تو ادھر اب جو کچھ میں نے کیا ہے اچھا کیا ہے. قال الاعرابی نعم جزاک اللہ. اس نے جب بہت کچھ لے لیا ٹھیک اب اچھا کیا ہے اللہ آپ کو اجر. آپ اندازہ کتنی صحابہ کرام کی بھی سخت ٹریننگ اور مشقت ہے. اور آقا علیہ السلام کی حسن سیرت کا اور خلق حسن اور خلق عظیم کا عالم کیا یوں ہی اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا انک لعلی خلق عظیم. آپ خلق عظیم کے مرتبے پر پائے. اگر کوئی زیادتی کر دے تو اس کو معاف کر دیا جائے. انتقام نہیں لیا جاتا. یہ خلق کریموں کا سخی بڑے لوگوں کا خلق کرتے احسان کے ساتھ داد دیتے احسان بھی کرتے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصہ پیٹ جاتے ہیں پھر معاف بھی کر دیتے ہیں پھر احسان بھی کرتے ہیں. اور اللہ احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے محبت کرتا ہے. خلق عظیم کا درجہ یعنی ایک اور شخص آتا ہے وہ بھی اعرابی ہے بدو صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں ہے متفق علیہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ مسجد نبوی میں آتا ہے. اس نے بات پوچھنی تھی پوچھ لی. مسجد ہی میں ہے مسجد نبوی کے اندر ایک کنارے میں کھڑے ہو کے پیشاب جب فبال فی طائفۃ المسجد مسجد کے کونے میں پیشاب کر دی فزاجرہ الناس لوگ اس کی طرف دوڑے. انہوں نے ان کو منع کیا. فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کو اب وہ پیشاب کر رہا ہے اس کو مت روکو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا پیشاب رک گیا تکلیف ہو جائے اس کو کر لے. بلا کے شفقت سے کہا کہ یہ مقام ہے اللہ کا گھر ہے پیشاب کرنے کی جگہ نہیں. یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نماز پڑھی جاتی ہے قرآن کی تلاوت. صحابہ نے فرمایا کہ جس کے پیشاب کو پانی سے بھاگا. اور پھر ایک حدیث کے لفظ سے بخاری نے صحابہ سے فرمایا انما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا. تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا گیا ہے لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والا نہیں بنایا. یہ درجہ ہے سیرت نبوی کا. اور جتنا کوئی آقا علیہ السلام کے قریب ہوگا جتنی آقا علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہوگا اتنی مطابقت ضروری ہے. جتنی مطابقت ہوگی اتنی سیرت محمدی کی جگہ پائے گی. جتنی چلاکائی اتنا حضور کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ شخص بیٹھے گا جس کے اخلاق پر. ایک صحابی ہے یہ بھی صحیح حدیث کر رہا ہوں صحیح مسلم میں ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم کے الفاظ. ایک صحابی ماعز بن مالک ان پر حد جاری ہو گئی. جب حد جاری ہو گئی اس کے بعد 2 دن 3 دن گزر گئے. آقا اسلام تشریف لائے صحابہ کے پاس بیٹھ گئے. صحابہ گفتگو اور انداز کی کر رہے ہیں کہ دیکھیں اس نے کیا کر دیا اور اس کا انجام کیا. وہ گفتگو اس انداز سے کر اس نے کیا کر دیا انجام کیا. آقا اسلام تشریف لائے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لواسعت. آپ نے موضوع چینج کر جس انداز سے وہ گفتگو کر رہے ہیں آپ نے ان کا موضوع چینج کیا اور چینج کر کے فرمایا ماعز بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے اگر وہ توبہ پوری قوم پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش. سوچنے کا انداز دیکھیں یعنی جرم کر کے آیا ہے گناہ جس پر حد جاری ہوئی ہے شریعت کی حد جاری. صحابہ کرام اپنے انداز سے اس کا ذکر کر رہے ہیں لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا یہ رخ دکھا رہے ہیں بھائی اس نے گناہ کرنے کا اقرار خود کیا تھا. ہمارے پاس کسی اور آدمی نے شہادت پیش نہیں کی. کوئی اور آدمی ایویڈنس لے کے جس بن کے نہیں آیا تھا. اس نے خود اقرار کیا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے مجھ پر حد جاری کرے اور بار بار اصرار کرتا رہا. بالآخر مجبور ہو کر حد جاری کرنی پڑی. تو آقا علیہ السلام نے انہیں
دوسرا رخ دکھایا ہے. ایک رخ ہے اس نے غلطی کی، جرم کیا اور سزا یاب ہوا، ایک رخ ہے دیکھیں. اب دوسرا رخ یہ ہے کہ اس نے خود آ کے اقرار کیا اور سزا لی. فرمایا اس اینگل سے دیکھنے کی بجائے اس رخ سے دیکھیں. اور فرمایا کہ اس نے خود جا کے یہ سزا لی ہے، لہٰذا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ذریعہ توبہ اس پوری قوم میں تقسیم کرتے ہیں سب کی بخشش. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت طیبہ کے ذریعے پازیٹیو اینگل کو دیکھنے کی تلقین کی. ہر واقعہ اگر برائی کا بھی ہوتا ہے، گناہ کا ہوتا ہے، خرابی بھی ہوتی ہے، تو صرف ایک ہی ڈائریکشن نہیں ہے، ایک ہی اینگل نہیں ہے اس واقعہ کو دیکھنے کا. میں اس کا پازیٹیو اینگل بھی ہو سکتا ہے. تو منفی جہت کو دیکھنے کی بجائے اس کے مثبت پہلو کو دیکھا کرو کہ دیکھو اس نے خود اقرار کر کے اپنے اوپر سزا جاری کروائی تاکہ قیامت کے دن آخرت میں عذاب سے بچ جائے، اسی دنیا میں سزا مل. اور اس کی توبہ اتنی ہوئی کہ وہ اب توبہ ساری قوم کی بخشش کے لیے آتی. حضور اسلام نے سیرت طیبہ کے ذریعے لوگوں کو سوچنے کے رخ چینج کر کے دی، مائنڈ اس کی ڈائریکشن چینج کی. صرف دین نہیں دیا، مذہب نہیں دیا، احکام نہیں دیے، فقط شرائع نہیں دی، صرف آداب نہیں دیے، بلکہ آپ کا اسلام نے اپنے سیرت پاک کے ذریعے شعور دیا کہ نیگیٹو سائڈ کو دیکھنے کی بجائے پازیٹو سائڈ کو دیکھنے کی عادت پیدا ہوئی. اگر انسانوں کے مثبت پہلوؤں کو دیکھنے والا بن جائے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. آپ کا اسلام نے ارشاد فرمایا تبسموں کا وجہ اخی کا لگا سزا کا تو دیکھیں کہ ایسا دین عطا فرما ہے کہ صرف پوجا پاٹ کا دین نہیں، صرف رواج کا دین نہیں، صرف عبادات کا دین نہیں، مناسک کا دین نہیں ہے. ہم نے پورا دین صرف چند رسوم اور عبادات پر محدود کر دیا ہے، مخصوص اعمال کے اندر بند کر دیا ہے. اور اس دین کا کوئی تعلق ہماری زندگی کے ساتھ باقی نہیں رہا، ہماری سوچوں کے ساتھ باقی نہیں رہا، ہماری گفتگو کے ساتھ تعلق نہیں رہا، ہمارے معاملات کے ساتھ دین کا تعلق نہیں رہا. ہم نے دین کو اپنی اصل زندگی سے نکال دیا اور عبادتوں کے چند خانوں میں اس کو محفوظ کر دیا، چند مراسم میں محفوظ کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکات دی، صدقہ دیا، خیرات دی تو یہ صدقہ ہے. بہت لوگ ایسے ہیں جو آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، وہ پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہماری مدد کر سکے، ان کو اپنا گزر اوقات نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ دینے اور خیرات کرنے کا جو عمل ہے اس کی خیر سے معلوم ہو جائیں. آپ نے دین ایسا نہیں دیا کہ کوئی معلوم فرمایا جو کچھ بھی نہ دے سکے، کسی کو کچھ بھی نہ دے سکے، وہ اپنے بھائی کے سامنے مسکراتا ہوا چہرہ لے آئے، چہرے سے مسکراہٹ لانا بھی صدقہ، کچھ بھی نہ دے سکے. مسکراہٹ میں تو پیسے نہیں لگتے، چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، اس مسکراہٹ سے ملے دوسرے کو. فرمایا اس سے بھی صدقہ ہو جائے. اور طبیعت آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ کے ذریعے ایسی تھی جس سے علماء کے لیے، جس کو آزاد کے لیے، خطباء کے لیے اور دین کے مبلغوں کے لیے اور داعی جو لوگ ہیں ان کے لیے اور دین کے طلباء کے لیے ایک سبق دیا. ایک طبیعت کیسی ہم نے دین کا پورا تصور روکھا سوکھا بنا کے رکھا، روکھا سوکھا بنا کے رکھا. اب یہاں ایک حدیث بتاتا ہوں جس کا محمد احمد بن حنبل اور ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں آئی. جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ میں جالس النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من مرتبہ، صحابی کہتے ہیں کہ میں 100 سے زیادہ مرتبہ آپ کا اسلام کی مجلس میں مجھے شرف ملا کہ 100 سے زیادہ میں آپ کا اسلام کی مجلس میں صحبت میں بیٹھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی یہ دیکھا جب مجلس بیٹھے ہوتے ہیں صحابہ کرام پر کوئی دہشت اور دہشت تاری نہیں ہوتی، پریشان حالی تاری نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کا تاری ہو جائے کہ سانس لینا مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے بیٹھنا. فکان اصحابہ یتناشدون الشیء ویتذاکرون اشیاء من امر الجاہلیہ ساکت وربما تبسم. فرمایا میں دیکھتا تھا کہ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں اشعار پڑھتے تھے، شعر و شاعری شروع کر دیتے، مختلف شعراء کے شعر پڑھتے تھے، صاحب اچھے اور سنجیدہ حافظہ شعر پڑھتے تھے. دوسرا تو تصور بھی نہیں کیا جاتا، لیکن صحابہ بول رہے تھے، ان کے اشعار پڑھتے تھے اور کبھی دور جاہلیت کے واقعات سناتے تھے. میرا سلام وقت گزر گیا یہ ہوا، دوسرے صحابی کہتے تھے فلاں جگہ میرا معاملہ ہوا، فلاں جگہ طائف میں یہ ہوا، پھر کوئی کہتا فلاں سفر میں میرے ساتھ یہ ہوا. اپنے جاہلیت کے کیا کیا سنا
کی دل کے ساتھ ان کے ساتھ کرانی پڑتی، انجوائے کرتے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ کان اصحابہ یتناشجون الشعر عنده ویذکرون اشیاء من امر الجاہلیۃ ویذکرون صحابہ کرام اشعار پڑھتے تھے اور دور جاہلیت کے کوئی واقعات ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ آقا علیہ السلام صرف خاموشی سے سنتے نہیں تھے بلکہ کئی مرتبہ صحابہ کرام کو ہنسی بھی آتی تھی، ایک واقعہ سن کے صحابہ کرام ہنستے بھی تھے۔ آقا علیہ السلام بھی جب وہ ہنستے ان کے ساتھ تبسم فرماتے، ان کے ساتھ شریک رہتے اس پوری مجلس میں، ان کی خوشی کی چیز کو فیل کرتے آقا علیہ السلام کو انجوائے کر رہے ہیں، اشعار کو تبسم فرما رہے ہیں، واقعہ کو ہنس رہے ہیں، آقا تبسم فرما رہے ہیں، کیا اچھا نہیں لگا؟ کیونکہ آپ نے فرمایا آقا علیہ السلام سے زیادہ تبسم کرنے والا میں نے کوئی شخص دنیا میں نہیں دیکھا، ہر وقت تبسم آقا کے چہرے پر۔ اس لیے یہ طبیعت کی وہ نرمی ہے جس کا ذکر میں نے کیا۔ حضور اسلام نے فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ تعلیم دیتے تھے کہ ہر معاملے میں اللہ پاک نرمی کو پسند کرتا ہے، ہر معاملے میں جس کی طبیعت میں نرمی ہے پسند کرتا ہے۔ اب غور کرنا چاہیے، ہم خاص طور پہ جو لوگ دین کا لباس ہو رہے ہیں، مشائخ، پیران کرام، علماء کرام، خطباء ہیں، قائدین ہیں، اسکالر ہیں، اسپیکر ہیں، دین کے اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، جو جس کمیونٹی میں دین کا نمائندہ تصور ہوتا ہے وہ سوچے سیرت محمد کی رچنی میں اپنی سیرت کا جائزہ لے، اپنے مزاج کا جائزہ لے، اپنی طبیعت کا جائزہ لے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا جائزہ لے، اور دیکھ کر کہ مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کی کمفرٹ زون میں آتے ہیں کہ نہیں، یا ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں، آپ سے بیٹھے ہوئے ان پر وحشت جاری ہوتی ہے، ریلیکس فیل کرتے ہیں، جو لے کے آیا تھا وہ بھی حق ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو طبیعت وہ سیرت محمدی کے مطابق ہے کہ جو آدمی دل کے ساتھ آئے جس کا گوشت آپ کی مجلس میں بیٹھے، اور اس غریب کو پہلے پریشان ہے آپ کی مجلس میں بیٹھ کے پڑ جائے، مصیبت میں پھنس جائے، وہ کون سی سیرت ہے، یہ کون سی روحانیت، یہ کون سی اخلاق ہے، یہ کون سی دین کی تعلیم؟ ہم نے کبھی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اور کو فرق کر دیا۔ حضور اسلام نے فرمایا من یحرم الرزق یحرم الخیر، جس شخص کو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ سمجھے کہ ساری خیر سے محروم، ساری خیر نام طبیعت کے اندر۔ امام احمد بن حنبل نے مسلم میں روایت فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی الناس اور بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب من حی صادق۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کس شخص پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا؟ کون وہ لوگ ہیں جن پر دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو خوش اخلاقی کے باعث لوگوں کی طبیعتوں کو قریب کریں، لوگ انہیں اپنا بڑا قریب فیل کرتے ہیں، بہت قریب، خوش اخلاقی اور نرم طبیعت کے باعث، اور جن کی طبیعت میں نرمی ہے اور برتاؤ میں بڑی آسانی ہے، لوگ اس کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا ایزی سمجھتے ہیں، ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ سیرت محمدی میں کتنا فوکس کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے یہ بھی متفق علیہ ہے، بخاری مسلم میں۔ ایک جنازہ گزرا، جنازہ آقا علیہ السلام جب جنازہ گزرتا تو کھڑے ہوئے، قیام کرنا، آپ کھڑے ہو گئے۔ جب آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کسی نے ساتھ شہادہ میں سے کسی نے بتا دیا یا یہودی کا جنازہ، یہودی تھا، یہودی تو تھا، کیا انسان کا نہیں تھا؟ کوئی کسی مذہب سے اس کا تعلق نہیں، مگر انسان جان کی یہ دعوت، یہ تعلیم دی آقا علیہ السلام، اور یہ ہے آقا علیہ السلام کی سیرت، یہ آقا علیہ السلام کا دین۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح